السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 418 اور 718 یعنی 418 and 718، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ پہلے حدیث 418 دیکھتے ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ها هنا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میری توجہ صرف قبلے کی طرف ہوتی ہے اور میں کسی اور طرف نہیں دیکھتا؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور تمہارا رکوع بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، اور بے شک میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب اس روایت مبارکہ میں چند نکات ہیں جس کو اگر آپ غور کریں، حضور نے یہاں پر کیا فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، اور ظاہری عمل میں رکوع کا ذکر کیا، اور میں تمہارے خشوع کو دیکھتا ہوں، یعنی میں تمہارے باطن پر بھی نظر رکھتا ہوں۔ تو یہ نہ خیال کرنا کہ مجھ سے تمہارا ظاہر اور باطن چھپا ہوا ہے، اور بے شک میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ علم میرے رب نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا۔ اب وہ ایک اور بحث ہے، آج کے درس میں نہیں کریں گے، کہ آیا یہ تمام کا تمام معجزہ صرف نماز تک محدود تھا یا نماز کے باہر بھی تھا؟ اچھا، 718 جو روایت ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں بخاری شریف کی روایتیں ہیں، بخاری شریف حدیث 718، حضور نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصفوف، کہ صفیں قائم رکھو اور مل کر کھڑے ہو، فانی اراکم خلف ظہری، کیونکہ تحقیق یہ ہے، بالتحقیق یعنی حضور نے اشورٹی سے بات بیان فرمائی کہ میں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ہاں سنی حضرات پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سر بعض کتابوں میں جن کا تعلق دیوبند سے ہے، اس میں ہم ایک عجیب و غریب سا جملہ پاتے ہیں۔ دیوبند کے ہاں خلیل احمد سہارنپوری نام کے ایک شخصیت گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے اس طرح کے جملے لکھے ہیں کہ ان کو نقل کرتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن آپ کے علم کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ نے جملے پہلے بھی سنے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اور خلیل احمد سہارنپوری نے براہین قاطعہ کے پیج نمبر 51 پر اس سٹیٹمنٹ کو لکھا ہے، اور اس کو لکھنے کے بعد یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ اسے شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر علماء کرام نے دو نقطے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد اس روایت کے اوپر میں آؤں گا کہ واقعتاً کیا اسے شیخ عبدالحق نے یوں ہی روایت کیا ہے یا اس کے آگے کچھ اور بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو علماء اسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو، اس روایت کی میں اس حدیث کی نفی نہیں ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور علم اور بصر کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ فیکٹ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں جان جاتا، میرا رب مجھے تعلیم کرتا ہے تو میں جانتا ہوں۔ اچھا، اب کمال کی بات یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں، انہوں نے اگر اسے صرف روایت کیا ہوتا تو پھر روایت کر کے بات چھوڑ دیتے، پر اصل میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ یہ روایت بے اصل ہے اور اس کو مسترد قرار دے دیا، لیکن انفارچونیٹلی بعض لوگوں نے وہ حصہ حذف کر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کے ادراک میں وسعت ہے اور وہ تمام معقولات کو محیط ہے، اسی طرح آپ کے حواس لطیفہ بھی تمام محسوسات کو محیط، اور 6 ڈائریکشنل یعنی 6 جہات آپ کے سامنے ایک جہت کے حکم میں، یعنی کہ all 6 directions، لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک ٹاپ باٹم، ساری کی ساری اپ ڈاؤن، ساری 6 کی 6 جہتیں جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جہت، ایک ڈائریکشن کی مانند ہیں، کہ
کہ تمہیں تو نظریں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کر کے ڈائریکشن چینج کرنی پڑتی ہے نا، لیکن حضور کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یہ لکھ رہے ہیں اور آگے لکھتے ہیں اس جگہ یہ اشکال ہے کہ بعض روایات میں بندہ ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اور اس کو روایت کرنا صحیح بھی نہیں ہے، اور اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہو تو جواب یہ ہے کہ آپ کا پس پش دیکھنا نماز کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر آپ کا دیکھنا ہر حال میں سامنے اور پس پش یکساں ہے تو یہ اللہ کے علم دینے پر موقوف ہے، اور تمام امور غیبیہ کا علم آپ کو اسی طرح ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔ اور بعض منافقین نے اعتراض کیا کہ آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور آپ کو یہ خبر نہیں کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں بندہ ہوں اور اللہ کے بتلائے بغیر کسی چیز کو نہیں جانتا، اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، اور اس کی مہار جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ جو رسی ہوتی ہے مہار، وہ فلاں درخت سے اٹکی ہے۔ پھر لوگ گئے اور آپ کی خبر کے مطابق وہاں اونٹنی مل گئی۔ پس حالت نماز ہو یا غیر نماز، اللہ کے بتلائے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ تو اگر صرف آپ نے براہین قاطعہ پڑھی ہو تو آپ شیخ خلیل احمد سہارنپوری کے ہاتھوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی بدظن ہو جائیں گے، حالانکہ انہوں نے تو اس روایت کی نفی کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی کتاب پڑھی جائے مدارج النبوہ، جس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کی نفی کی ہے۔ تو اب ثابت کیا ہوا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کھاتے میں جس بات کو ڈالا جا رہا تھا انہوں نے تو اس کا انکار کر دیا ہے، تو سارا کے سارا تانا بونا کہاں سے بنا جا رہا ہے؟ وہ خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب سے بنا جا رہا ہے، کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں تنقیس کرنی ہے تو اس کے لیے پھر بڑی بڑی کتابوں کا سہارا لو، بڑے ناموں کا سہارا لو۔ اصل میں ان کتابوں کو جب دیکھا جائے تو وہاں تو ان روایتوں کو بے اصل کہا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر نہیں، تو اسے عام زبان میں علمی خیانت کہتے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس سے متعلق علامہ محمد عبد الرحمن سخاوی جو متوفی ہیں 902 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 852 ہجری کے اور امام سخاوی کے اساتذہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی کہ میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ بے اصل حدیث ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ مزید برآں لکھتے ہیں کہ اب اس کا معاملہ یہی ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں جانتا سوائے ان چیزوں کے جن کا مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو المقاصد الحسنہ پیج نمبر 361۔ علامہ اسماعیل بن محمد عجلونی جو متوفی 1162 ہجری کے، انہوں نے بھی اسی عبارت کو یوں ہی نقل کیا ہے اپنی کتاب کشف الخفاء میں جلد نمبر 2 صفحہ 178 پر۔ اور علامہ محمد بن طولون جو متوفی 953 ہجری کے، انہوں نے بھی اسے اسی طرح لکھا ہے الشذرہ فی الاحادیث المشتہرہ جلد نمبر 2 صفحہ 98 پر۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن ملقن نے اس حدیث پر درایتاً جو ہے وہ بحث کی ہے، لیکن روایتاً اس پر بحث نہیں کی ہے۔ درایتاً بحث کر کے وہ اس مقام پر پہنچے کہ بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ خاص کیفیت نماز میں تھی، اور یا یہ کہ یہ کیفیت اس بات پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے علم عطا فرماتا ہے اور اس علم کے تحت میں جانتا ہوں، از خود نہیں جان لیتا، تو اسے درایتاً بحث کرنا کہتے۔ لیکن اگر اس پر روایتاً بحث کی جائے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کتب حدیث میں سے کسی حدیث کی کتاب میں موجود، اور یہ حدیث صرف لوگوں کی زبان پر ہے، بس اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے اگر روایتاً آپ اسے دیکھیں۔ کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے محققین نے کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 3192 کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں ایک جگہ کھڑے ہوئے، پھر ہم کو مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کی، حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل جہنم اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے، اور جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے اس کو بھلا دیا بھلا۔ تو علماء دیوبند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کے
ثبوت میں جو صحیح حدیثیں وارد ہیں ان سے تو صرف نظر کر کے آپ کے علم کی وسعت کی نفی میں ایسی بے سند اور بے اصل احادیث کو پیش کر کے خوش. تو اسی لیے ان کے ہاں جو شیخ خلیل احمد سہارنپوری متوفی 1346 ہجری ہیں، انہوں نے یہ لکھا براہین قاطعہ کے پیج 51 پر کہ ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعت دی، اس کا حال مشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے معلوم ہوا. اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے اس میں بھی مثل یا زائد اس مفضول سے ثابت کرنا کسی عاقل ذی علم کا کام نہیں. پھر الی قولہ، پھر آگے انہوں نے شیخ عبدالحق سے یہ روایت نقل کی کہ یہ روایت ہے کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو جو ہے ذکر کیا ہے، روایت نہیں کیا. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ ذہن میں رکھیں. انہوں نے اسے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، مدارج النبوہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پر. تو اینی وے آئی ہوپ اس چیز کو آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے کہ جس چیز کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اس کو کوٹ کرنا بار بار اور اس سے یہ ثابت کرنا اور اس سے استدلال کرنا ایک ایسا فعل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نبی کے علم کی تنقیص کی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.